یہ بھی سن لیں کہ انبیاء کا جو نکاح ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا، اللہ کے نبی بڑے پریشان رہتے تھے، صحابہ سے پوچھا، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ بھی اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ میرے دوستو، جب یہی بہتان حضرت مریم پر لگے، گواہی چھوٹا بچہ دے، جب یہی بہتان حضرت یوسف علیہ السلام پر لگے، گواہی چھوٹا بچہ دے، جب یہی بہتان اماں عائشہ پر لگے تو رب کا قرآن گواہی دے، کوئی اور نہیں، رب کا قرآن گواہی دے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ انبیاء کا جو نکاح ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی، بے حد محبت تھی، ساری اولاد آپ سے ہوئی۔ اور ایک روایت ہے کہ 3 بیٹے، ایک روایت ہے 2 بیٹے، ایک بیٹا حضرت ماریہ سے پیدا ہوا۔ خوشی اور غمی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ ایک تو ہر وقت یہ خیال رکھا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، یہی ہمارے اپنے کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ جو دائیں سائڈ والا ہے یہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بائیں سائڈ والا ہے یہ ہمارے گناہ لکھ رہا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ دائیں سائڈ والا نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں والا یہ گناہ مٹاتا ہے۔ درود پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اور حضرت خدیجہ سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور یہ اعزاز حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کی ساری جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور یہ نسل چلی ہے حضرت خدیجہ سے چلی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس کا عام الحزن کا معنی کیا ہے کہ غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات پر بھی کہا، حضرت خدیجہ کی وفات پر بھی فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ اور ایمان پیغمبر کی جو ساری بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا لگتی ہیں؟ مائیں ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔